سی ہائی اسکول کٹفال گراؤنڈ میں، اور ہائی اسکول میں آج جو اساتذہ کی طرف سے، پرنسپل کی طرف سے جو ایک اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس کو بلایا گیا تھا، تو اس کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں اسکول کے بچے بھی سارے موجود ہیں، اور ساتھ میں ان کے والدین بھی اور اساتذہ بھی موجود ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا پتہ ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنے اوپر اپنانے والا ہو، وہ اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کی قدر کرنے والا ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اساتذہ کرام کی قدر کرنے والا ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو عزیز اقارب کی قدر کرنے والا ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ تو میری آخری بات یہ ہے کہ خدا را اس سکول کے اندر میں بار بار آتا ہوں، اساتذہ کرام اسٹیج پر موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اور کلاسوں کے اندر جا کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ پڑھانے میں کوئی مسئلہ، پڑھنے میں کوئی مسئلہ، کوئی ایسی چیز اس سکول کے اندر بتاؤ جو نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی تعلیم کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، ہم اس کو پورا کریں۔ یہ کوشش ہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ڈی ایس ایس کا آغاز ہوا اور ڈی ایس ایس کا بھی ایک اعلیٰ رزلٹ ہے، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اچھا پڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں۔ آج میں ایک آپ کو کچھ اور نصیحت سنیں گے، نائن اور 10 کے طلباء رہا ماشاءاللہ جو بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ آج میں اپنے گورنمنٹ ہائی اسکول کٹوال کی اساتذہ اور پرنسپل صاحب کی امام آپ کو چیلنج کر کے جاتا ہوں، انشاءاللہ تبارک بتا آنے والے ایگزام گورنمنٹ ہائی اسکول کٹوال کے اندر نقل نہیں چلے۔ اس بات سے آپ ایگری ہیں جی؟ نہ پہلے چلی ہے، نہ اب چلے گی، نہ آئندہ چلے گی۔ اور سب سے جو بچہ ٹاپ آئے گا، جب نقل نہیں چلے گی، سن لیا ہے کہ جن کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ سال بعد ہم کتاب پھاڑ کر لے آئیں گے، پاکٹ لے آئیں گے، نقل ماریں گے، وہ بات ختم۔ اب آپ کے پاس 6-7 مہینے، یہ جو بچے ٹاپ آئے، آپ نے ان کو بھی ٹاپ کر کے آگے جانا ہے۔ جس بچے کے دماغ سے یہ گندی سوچ نکل گئی نقل والی، وہ بچہ انشاءاللہ سکول کو بھی ٹاپ کرے گا، کالج کو بھی ٹاپ کرے گا، یونیورسٹی کو بھی ٹاپ کرے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے معاشرے کو بھی ٹاپ کرے گا۔ میں خاک نشیں ہوں، میں خاک نشیں ہوں، میری جاگیر مسلمان شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، سچ یہ ہے سلیقے سے تراشد۔ انتہائی عزتوں کے لائق مہمان محفل جناب عزت مآب خان افسر خان صاحب، پرنسپل سکول حاضہ،
इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम जनाब जमील अहमद साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल महमूद खान, और इंतहाई इज्जतों के लायक इस स्कूल की PTC के चेयरमैन जनाब सैयद शौकत शाह साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, इंतहाई इज्जतों के लायक असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, आज इस स्कूल में तक़सीम इनामात की इस पुरवकार तकरीब में आकर इंतहाई खुशी हुई। मैं इस पुरमसरत मौके पर जनाब प्रिंसिपल साहब और जुमला असातिज़ा किराम को हज्जे तबरीक पेश करता हूँ, और बिलखुसूस उन बच्चों को, उन तलबा को कि जो इस स्कूल का फ़ख्र बने, इस स्कूल की इज़्ज़त बने, और आज वो अपने इस इदारे के अजीम लोगों से अपनी उस मेहनत का इनाम वसूल करें। अजीज तलबा, इल्म अल्लाह की अजीम नेमत है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली बेई नाज़िल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस पहली बेई में इबादात का जिक्र नहीं है, मामलात का जिक्र नहीं है, इखलाक़ियात का जिक्र नहीं है। इस पहली बेई में लिखना पढ़ना और तालीम व तरबियत के जेवर से इंसानी जिंदगियों को आरास्ता करना। इसलिए फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बे इल्म ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। खा वो इल्म कुरान का हो, खा वो हदीस के उलूम हो, खा वो फिक़ह का इल्म हो, मंतिक़ का इल्म हो, इल्म कलाम हो, वो साइंस का इल्म हो, मुआशात का इल्म हो, मेडिकल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, आर्ट्स के मज़ामीन हो, ये सारे उलूम इल्म ही शुमार होते हैं। और ये जो इल्म है ये इंसान को हमेशा नफा देता है, और अगर बंदे का मकसद नेक हो, नीयत अच्छी हो, इस्तेमाल अच्छा हो, तो इस दौलत से इंसान सारी दुनिया की, सारी कायनात की नेमतें, फजीलतें और शहादतें हासिल कर सकता है। लेकिन ये जो फजीलतें हासिल होनी हैं, ये जो नेमतें आपको मिलनी हैं, ये जो शहादतें आपको मिलनी हैं, ये प्लेट में रख के कोई नहीं देता। बेटा मेरी तरफ आप जरा तवज्जो करें, ये आपके फायदे के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि मैं आ गया हूँ और फॉर्मेलिटी के तौर पर मैंने दो चार बातें करनी है और आपने बैठना, बस चले जाना है। ये जो इल्म की फजीलतें हैं, सादतें हैं, नेमतें हैं, ये ऐसे प्लेट में रख के कोई नहीं देता, बल्कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग मेहनत करते हैं ये एजाज उन्हें मिलते हैं। इसीलिए कहा गया मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। उसमें कबीला नहीं, कौम नहीं, स्टेटस नहीं, जो भी मेहनत करता है वो जिस कबीले से, वो जिस कौम से, वो जिस स्टेटस का है, वो जिस इलाके का है, जो भी मेहनत करता है अल्लाह उसे ये एजाज दे देता है। मन जद्दा वजदा, जिसने भी कोशिश की उसने पा लिया। और जो लोग मेहनत करते हैं, जिन्हें अच्छी मंजिल लेना होती है, जो दूर जाने वाले होते हैं, जिनके मकासद बुलंद होते हैं, जिनकी मंजिलें ऊंची होती हैं,
وہ طلب العلا سحر اللیالی، کہا نا کہ طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کو چاہتا ہے، جن کی اڑان اونچی ہوتی ہے، جن کا مقصد اونچا ہوتا ہے، وہ پھر راتوں کو جاگتا ہے، بغیر راتوں کو جاگے، بغیر فکر کیے، کسی بات پہ فوکس کیے، نہ منزلیں ملتی ہیں، نہ نعمتیں ملتی ہیں، نہ سعادتیں ملتی ہیں، نہ خوشیاں ملتی ہیں، کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کہا نا کہ رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے عہد کارگائی۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا، کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہوں، ان بڑی بڑی شخصیات کے متعلق بھی کہا کہ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ سحریوں کو جاگ کے اس کے لیے محنت نہیں کرتا۔ آپ اگر ایک منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو وقت دینا ہے، گھر جا کے پڑھنا ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنے والدین کے ماتھے کا بھی جھومر ہوتے ہیں، وہ اپنے اداروں کی بھی عزت ہوتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کا بھی فخر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اب وقت ہے، اس وقت کو کام میں لائیں اور اس کے لیے آپ محنت کریں، گھر جا کے محنت کریں، اسکول میں محنت کریں۔ اور اس اسکول کی ایک بڑی خوش نصیبی رہی ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول کٹوال کی ایک بڑی خوش نصیبی رہی، میں یہاں ہی پڑھا، پھر میں نے 23-24 سال یہاں ہی تدریس کی۔ ایک بڑا زمانہ اس ادارے کے ساتھ زمانے سے تعلق ہے، اور اس ادارے کی بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہاں اس ادارے کو اساتذہ ہمیشہ اچھے ملے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس اچھے اساتذہ ہیں، ایڈمنسٹریشن ہمیشہ اچھی ملی ہے، آپ کے پاس بہت اچھی ایڈمنسٹریشن ہے۔ محترم جناب عزت مآب خان افسر صاحب بہت اچھے منتظم ہیں، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بہت اچھی مینجمنٹ کرتے ہیں، اساتذہ آپ کے لائق ہیں۔ جتنے اچھے اساتذہ اس وقت آپ کے سکول میں موجود ہیں، شاید اس سے پہلے والدی اساتذہ بہت اچھے تھے، لیکن اب نیا خون شامل ہو گیا ہے، اب نئے ٹیلنٹ شامل ہو گئے ہیں، اور اب یہ جو نوجوان لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ محترم جناب محمد جواد خان صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کے اپنے تجربات ہیں، لیکن جو نئے خون آپ کی اس تدریس میں شامل ہو گئے ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کا حصہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ وقت دیا ہے اور یہ آپ کو نصیب دیا ہے۔ اس لیے آپ محنت کریں اور گھر جا کے محنت کریں۔ دیکھیں کہ آپ یہ جو گورنمنٹ ہائی اسکول کٹوال ہے نا، جب میرٹ بنتا ہے کسی بھی حوالے سے تو کٹوال ہائی اسکول کا میرٹ الگ سے تو نہیں بنتا۔ آپ کسی بھی حوالے سے جب جاتے ہیں کسی کالج یونیورسٹی میں، آپ وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، تو جب میرٹ بنتا ہے تو پھر ایک اسکول کا میرٹ نہیں بنتا، پورے ڈسٹرکٹ کا میرٹ بنتا ہے، پورے ڈویژن کا میرٹ بنتا ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں پھر اوپر آ جاتے ہیں۔ لیس الانسان الا ما سعی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے، وہ دنیا ہے تو بھی، وہ آخرت ہے تو بھی، دنیا میں بھی آپ جتنی محنت کریں گے اس کے مطابق اللہ اسے پھل دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ محنت کرے اور ایک بچہ بیٹھا رہے، اور نہ گھر میں پڑھے نہ اسکول میں توجہ کرے، اور نہ توجہ کرنے والا بچہ آگے چلا جائے اور محنت کرنے والا پیچھے چلا جائے۔ یہ اللہ کا قانون اسے نہ مانتا ہے، نہ فالو کرتا ہے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے وہی بچہ جاتا ہے، کامیاب وہی بچہ جاتا ہے۔ عزتیں انہیں کو ملتی ہیں جو بچے محنت کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ محنت کریں، اور خاص طور پر جس طرف جناب سید شوکت شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے، اور یہ کمی شاید جہاں ہی نہیں پائی جاتی، کہ سارے اسکولوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ محترم عزت مآب یہ جمیل احمد صاحب، یہ محمد احمد خان کے جو پرنسپل ہیں، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور جو ہمارے گورنمنٹ مڈل اسکول گلی بڑھیا کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں جناب محترم محمد دیاب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سب علاقے میں ایسا ہی ہے کہ والدین کو بلایا جاتا ہے، توجہ نہیں کی جاتی، حالانکہ جب تک اساتذہ
पेरेंट और की कम्युनिकेशन ना हो, आपस में उनका राबता ना हो, तब तक बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने जब भी ये प्रोग्राम हो, अपने वालिदैन को जो इसकी इशाअत करने वाले हैं, जो मुआवन है, अल्लाह हम सबको जो कहा सुना अमल की तौफीक दे। मैं इन अल्फाज से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरा ख्याल मेहमान माशाअल्लाह जी, आज हम हाई स्कूल कोटवाल में मौजूद हैं और नदीम के और आपके जो पुराने उस्ताद हैं, ज़रा उनसे तारफ़ करवाएंगे। ये हमारे जवाद साहब हैं माशाअल्लाह, हम 9th और 10th में इनसे पढ़ते रहे। माशाअल्लाह जी। और क्रिकेट भी हम बहुत अच्छा हमें गेम इन्होंने सिखाई है। और मारते भी थे पढ़ाई में या सिर्फ क्रिकेट खिलाते थे? नहीं, बहुत अच्छे सारे हैं। अच्छा माशाअल्लाह जी। नहीं मारा इन्होंने। और इनके ये इनका क्या नाम है? हमारे सारे जुमशेद साहब हैं। जुमशेद साहब है, माशाअल्लाह जी। 3 साल पढ़ते रहे। चलें, अल्लाह ताला इनकी जो बरकतें और मज़ीद बरकतें डाले उम्र में भी, और जो पढ़ाई है आगे फैलाएं। मेरा तारुफ दूसरा भी करवाया, आप अपने वाला भी करवाए। हम वो वाला ये करवाए। हमारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें डाले। और बनारस उस्ताद जो हमारे बहुत ही मोहतरम और जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें मतलब सीढ़ी बताई है और पढ़ाने की, और माशाल्लाह हम उस सीढ़ी पे चले हैं और कामयाब हुए हैं। ये उनके माशाल्लाह लखते जिगर हैं और अल्लाह ताला इनकी उम्र में मज़ीद बरकतें डाले और इनका जो पढ़ाई है वो मज़ीद इल्म फैलाएं हमारे बच्चों में। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। ज़ाफ़रान मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।